دھرنے کی طرف سے آپ کو پتہ ہے عمر، ہم نے شروع میں بھی جب یہ دھرنا کمیشن قائم ہوا تھا اس کے اوپر بات کی تھی، تو ڈاکٹر اختر علی شاہ اس کی دھرنا کمیشن کی ڈاکٹر ہیں وہ؟ جی ڈاکٹر پی ایچ ڈی کی ہے انہوں نے۔ کس چیز میں؟ تو انہوں نے کنفلکٹ سٹڈیز میں کوئی سبجیکٹ ہے اس کے اوپر کی ہے۔ تو ڈاکٹر اختر علی شاہ جو ہیں ان کی سربراہی میں یہ کمیشن چل رہا ہے۔ طاہر عالم بھی اس کے ممبر تھے، آپ کو پتہ ہے طاہر عالم صاحب جو ہیں وہ والدہ کی وجہ سے وہ نہیں شریک ہو پا رہے، تاہم جو اختر علی شاہ ہیں انہوں نے اپنی پروسیس جو ہے وہ شروع کر دیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے پنڈی اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہیں ان کے اسٹیٹمنٹس لیے ہیں، پھر شاہد خاقان عباسی صاحب کا انہوں نے اسٹیٹمنٹ لیا ہے ایک دن پہلے۔ آج احسن اقبال صاحب کا جو ہے اسٹیٹمنٹ ہوا ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب سے بھی کوئی انفارمل ان کی بات چیت ہوئی ہے، اور احسن اقبال صاحب سے بھی کوشچنیئرز دونوں کو دے دیے گئے ہیں تاکہ کوئی جو بھی بات ہو وہ ریکارڈ کے اوپر ہو۔ لیکن احسن اقبال صاحب آج جب وہ کمیشن سے انٹرویو دے کے 2-3 گھنٹے رہے، 2-2.5 گھنٹے رہے، نکلے تو میری نا ان سے گفتگو ہوئی، تو ان کی جو باتیں ہیں نا ان سے ایک بات کلیئر ہو گئی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی جب یہ انہوں نے بیان ریکارڈ کرایا تھا، اور احسن اقبال صاحب سے بھی بات ہوئی۔ تو جو بات ہم نے شروع میں ڈسکس کی تھی کہ یہ معاملہ اس وقت تک نہیں پہنچے گا جس وقت تک کوئی بندہ نام نہیں لے گا، یعنی کہ یہ معاملہ ایٹ دی اینڈ اسی جگہ پہ جا کے پہنچ جائے گا کہ جی حکومت نے ذمہ داری سونپی تھی، اور ہم یعنی کہ اس کے اوپر جو نام لیا جاتا ہے فیض حمید صاحب کا یا اس وقت فوج کا یا فوج کے اس وقت کے سربراہ کا، تو وہ ایٹ دی اینڈ ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ہوا بھی یہی ہے۔ شاید خاقان عباسی صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی وہ اس وقت حکومت کا فیصلہ تھا کہ ان سے مذاکرات کریں، تو وہ میرا فیصلہ تھا اور میں اس کو اون کرتا ہوں۔ شاہد صاحب نے کہا کہ وہ میرا فیصلہ تھا، یعنی کہ میرے نیچے جو تمام ادارے ہیں ان کا سربراہ میں ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ احسن اقبال صاحب سے بات ہوئی تو احسن اقبال صاحب نے بھی کہا کہ جی دیکھیں اس وقت صرف 2 چیزوں پر ہمیں اعتراض تھا، اور 2 چیزیں کون سی تھیں؟ ایک یہ ہے کہ فوج کا جو سرونگ آفسر ہے وہ معاہدے پر دستخط نہ کرے کہ یہ جو معاہدہ ہے ٹی ایل پی والوں کے ساتھ، اور دوسری انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی ہم چاہتے تھے کہ یہ وزیر قانون کو مستعفی کرنے کا جو معاملہ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ پھر انہوں نے ایک بڑی دلچسپ واقعہ بھی سنایا کہ افضل قادری صاحب جو ان کے نمبر 2 تھے خادم رضوی صاحب کے، ان کو انہوں نے جب تفصیل بتائی کہ جو امینڈمنٹ ہم نے کیا ہے اس کا غلط آپ مطلب لے رہے ہیں، تو وہ حیران رہ گئے۔ تو جو بات موٹی میں نے نکالی ہے نا، وہ موٹی بات مجھے یہ سمجھ میں آئی ہے کہ نو بڈی از ریڈی ٹو نیم اینی کلپریٹ ان دس کیس، کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دھرنا جو ہے حکومت کو گرانے کے لیے کیا گیا تھا، یہ کہتے ہیں، لیکن جب ان سے پوچھیں کہ کس نے کیا تھا، کون ملوث تھا، نام کوئی نہیں لیتے۔ لیکن زیادہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن لاسٹ ٹائم ہم نے دھرنے پہ بات کی تھی نا، تو میں نے آپ کو کہا تھا، میں نے کہا کہ یہ اب بات ادھر ہی ختم ہونی ہے کہ بھئی ہمیں حکومت نے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ بتا رہے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس چیز کی ذمہ داری لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ معاملہ بجائے فوج اور گورنمنٹ کے اب یہ پتہ چلے شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال کے درمیان آ گیا ہے کہ وہ کہیں جی کہ فوجی افسر پہ اختلاف تھا، تو شاہد خان نے وہ کہہ دیں جی کہ میں نے جب کہا تھا جی کہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں تو اس میں کوئی ضروری تھا کہ فوجی ہوگا یا نان فوجی ہوگا۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اور آپ دیکھیں نا احسن اقبال وہ وزیر داخلہ تھے ایٹ دیٹ ٹائم، آپ کو پتہ ہے ان کو گولی بھی اٹیک کیا گیا تھا، اور یعنی کہ بہت وہ الیکشن کے دوران، وہ بیسیکلی یہی تھا نا، وہ جو نعرہ تو یہی تھا نا کہ جی انہوں نے کمپرومائز کر لیا ہے۔ یہ ابرار الحق نے بڑے ادھر لوگوں کو اس معاملے میں کافی مس گائیڈ کیا، اور ابرار الحق نے جو چیمہ صاحب بیانات دیے تھے بہت افسوسناک، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ابرار الحق کی جو جسے کہتے ہیں نا کہ مجھے اس دن پتہ لگا کہ ابرار الحق جو ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی مخالف کے خلاف کتنا گر سکتا ہے، اور میری نظر میں ابرار صاحب کی جو ہے ویری گڈ سنگر، لیکن اس دن مجھے پتہ لگا کہ انسانی رویے ان کے کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ لیکن چیمہ صاحب میرے خیال میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ جو گفتگو ہوئی ہے وہ بڑی لاؤڈ گفتگو ہے۔ آپ دیکھیں کہ احسن صاحب جو ہیں رسپیکٹیبل پالیٹیشین، ظاہر ہے ان کا ایک پولیٹیکل کیریئر بھی ہے، تو ہم تو چوکے چھکے مارتے ہیں، وہ چوکے چھکے نہیں مار رہے، لیکن وہ کسی کا نام بھی نہیں رہے۔ تو میرے خیال میں وہ ناظرین دیکھیں اور پروگرام ہم ختم کرتے ہیں۔ تو ناظرین آپ احسن اقبال صاحب کی گفتگو سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور ہمیں اجازت دیجیے۔
جی بہت شکریہ. آج انہوں نے بلایا تھا اور ایک سوال نامہ دیا ہے, اس کے روشنی میں ان کو اپنا جواب تیار کر کے دیں گے. لیکن جو فیض آباد دھرنا ہے وہ اس وقت بھی میرا بیان موجود ہے کہ اس کا ختم نبوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. وہ تحریک ختم نبوت نہیں تھی بلکہ تحریک ختم حکومت تھی, اور وہ اس ایک براڈر پلان کا حصہ تھا جس کے تحت مسلم لیگ نون کو نشانہ بنا کے پی ٹی آئی کو برسر اقتدار لانا تھا. اور اس کے تحت اس وقت ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی نے جو پروپیگنڈا کیا اس سے معاشرے کے اندر ایک بہت پولرائزیشن پیدا ہوئی اور مذہبی جذبات کو بھڑکا کے آپ کو معلوم ہے کہ خواجہ آصف صاحب کو, نواز شریف صاحب کو بھی نشانہ بنایا گیا, اور میں تو گولی میں نے کھائی انہی وجہ سے. تو یہ ایک بڑا ہمارے تاریخ کا ڈارک پیریڈ ہے کہ جس میں ایک اتنے حساس موضوع کو جس کے لیے ہر مسلمان اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار ہے. ہم سب مسلمان ہیں اور جس شخص کا ختم نبوت پہ ایمان نہ ہو اس کا ایمان قائم نہیں رہتا, لیکن اس حساس مسئلے کو بھی سیاست میں جھونکا گیا اور اس کے ذریعے انتشار پیدا کیا گیا. اور اگر اس صورتحال کو ڈیفیوز نہ کیا جاتا جس کے لیے حکومت نے قربانی دی, وزیر قانون کا استعفیٰ کسی بھی لحاظ سے نہیں بنتا تھا, لیکن صرف اس دھرنے کو ڈسپرس کرنے کے لیے, چونکہ اس وقت ہمیں اطلاعات آ رہی تھیں کہ ملک میں بلوے والے حالات تھے, لوگوں کے گھروں پہ حملے ہو رہے تھے اور مسالک کی بنیاد پہ فسادات بھڑکنے کا خدشہ تھا. یہ بات درست ہے کہ وزیر قانون کا جو اس وقت استعفیٰ دیا گیا تھا اس میں جنرل فیض حمید صاحب نے کہا تھا کہ استعفیٰ دے دیں جی اس وقت جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی گورنمنٹ کا یہ ویو تھا کہ وزیر قانون کا استعفیٰ نہیں بنتا, لیکن جب حتمی معاہدہ ہمیں پیش کیا گیا اور اس میں دو چیزوں پہ پرائم منسٹر نے اور میں نے ضرور تحفظات کا اظہار کیا تھا, ایک وزیر قانون کا استعفیٰ اور ایک ہمارا خیال تھا کہ فوج کے کسی اعلیٰ افسر کے دستخط نہیں ہونے چاہیے. تو اس پر پھر ہمیں یہی کہا گیا تھا کہ اس کے بغیر ٹی ایل پی معاہدہ نہیں مانے گی. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت حالات ایسے سنگین تھے اور نیچے محلوں کی سطح پر فسادات شروع ہو رہے تھے جن سے خطرہ تھا کہ پاکستان میں بین المسالک فسادات گاؤں گاؤں محلے محلے پھیل سکتے ہیں. وہ ایک ہم بارود کے اوپر بیٹھے. تو یہ آپ سے ڈیل کون کر رہا تھا اس وقت ایٹ دیٹ ٹائم جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا, تو آپ سے کمیونیکیشن کون کر رہا تھا؟ جی جو میٹنگ ہوئی تھی غالباً 22 نومبر کو پرائم منسٹر آفس میں, اس میں پھر اس میٹنگ کے اندر حتمی طور پہ ڈی جی سی جنرل فیض کو کہا گیا تھا کہ وہ نیگوشیشنز کو فیسیلیٹیٹ کریں اور اس کو کسی حتمی نتیجے پہ لائیں تاکہ اس کو ڈیفیوز کیا جائے. یہ فیصلہ گورنمنٹ کا تھا, گورنمنٹ نے جنرل فیض کو کہا تھا یا ڈی جی آئی ایس آئی نے یا آرمی چیف نے؟ نہیں, یہ میٹنگ تھی جس میں کہ عسکری اور سول اور صوبائی اور وفاقی حکومت کے سارے نمائندے موجود تھے. اس میٹنگ میں پھر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ڈی جی سی جو ہے فوری طور پہ ان نیگوشیشنز کو فائنلائز کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. جنرل باجوہ بھی چاہتے تھے کہ ڈی جی سی ہی ساری نیگوشیشنز کرے. آبویسلی جو بھی صورتحال تھی اس میں عسکری اور سول قیادت دونوں موجود تھے. ہمیں یاد ہے کہ آپ وزیر داخلہ تھے اور جس طرح یہاں پر ایک عدالت میں رینجرز نے آپ کو جانے نہیں دیا تھا, تو آپ ابھی بیک یاد کرتے ہیں اس طرح کی میموریز, تو آپ زیادہ پاورفل تھے بطور وزیر داخلہ یا ڈی جی آئی ایس آئی یا ڈی جی سی اس وقت زیادہ پاورفل تھے؟ دیکھیے جو آئینی اور قانونی اختیار ہے وہ جو وزیر داخلہ کا ہے وہ اس کے پاس ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو رینجرز کا واقعہ ہوا تھا وہ بڑا انفارچونیٹ تھا, اور اس کے اوپر پھر ہم نے اپنا موقف جو ہے وہ ملٹری لیڈرشپ کو دیا اور انہوں نے اس کے اوپر ایکشن بھی لیا تھا. تو یہ بتائیے کہ اس پرٹیکولر دھرنا میں جب معاہدہ کرنے کی بات آئی جس میں فیض حمید صاحب کا نام بھی آیا, تو یہ فیصلہ کس نے کیا تھا کہ فیض حمید صاحب آئیں گے بیچ میں؟ یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا, جو میٹنگ ہوئی تھی 22 نومبر کو اعلیٰ سطح کی جس کو پرائم منسٹر نے چیئر کیا تھا, اس میں سول اور عسکری اور انٹیلیجنس کے تمام ادارے موجود تھے. اس میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ڈی جی سی جو ہے نیگوشیشنز کو اب حتمی طور پہ فیسیلیٹیٹ کریں, چونکہ اس سے پہلے ہمارے ان سے مذاکرات ہوئے تھے اور وہ کسی منطقی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے تھے. جو سول انتظامیہ ہے وہ بھی ان سے بات چیت کر چکی تھی, وہ بھی کامیاب نہیں ہو رہے تھے. اور میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ واقعہ بتاؤں کہ ایک جو آخری ہماری ان سے بات چیت ہوئی اس میں پیر افضل صاحب تھے غالباً, پیر افضل قادری, ان کے جو نمبر 2 تھے,
انہوں نے جب ہمیں اسکرین شاٹس دکھائے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ عبارت تبدیل کی گئی ہے، تو میں نے انہیں کہا کہ یہ آپ نے پوری تحریر جو ہے وہ نہیں دیکھی حلف نامے کی. اس میں جہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حلفیہ اقرار کرتا ہوں نکالا گیا ہے، تو یہ اس کی تکرار ختم کر کے اس کو نیچے لایا گیا ہے کہ میں مدرجہ بالا تحریر کا حلفیہ اقرار کرتا ہوں. انہوں نے کہا ایسا ہمیں تو معلوم نہیں ہے. وہ جب میں نے انہیں وہ حلف نامہ پورا دکھایا تو وہ چکنے رہ گیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو نئی معلومات ہمارے علم میں آئی ہیں اور میں یہ شورا میں پیش کروں گا. پھر اس کے بعد وہ واپس نہیں آئے، غالباً اس لیے کہ وہ ایک نامکمل چیز کے اوپر اتنا انہوں نے ملک کے اندر ایشو بنا لیا تھا کہ اگر وہ یہ کہتے کہ ہم سے 7 غلطی ہوئی ہے تو وہ امبیرسمنٹ ہوتی انہیں. ایٹ دیٹ ٹائم بطور وزیر داخلہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ اس دھرنے میں ISI پیچھے میں ہے جو سپورٹ کر رہی ہے؟ دیکھیے یہ تو اب میں قطعی طور پہ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بات ضرور میں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت بھی میں نے کہی تھی کہ یہ سارے جو واقعات ہیں یہ اس وقت جو نواز شریف صاحب کی نااہلی سے لے کر 2017 میں، اس کے بعد جس طریقے سے سپٹمبر 2017 میں بائی الیکشن کے اندر TLP اور ملی مسلم لیگ کو کھڑا کیا گیا، پھر یہ دھرنا ہوا اور اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون نشانہ بنے، تو یہ اسی ایک پورے عمل کا حصہ تھا جو مسلم لیگ نون کی حکومت کو ختم کرنے کا تھا. اس وقت IB نے ایک رپورٹ فرنش کی تھی جس میں انہوں نے نامینیٹ کیا تھا کہ اس میں ISI کے ایلیمنٹس ہیں. وہ رپورٹ آپ کے پاس بھی آئی تھی؟ اس کے اوپر آپ میرے علم میں نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے ایسی رپورٹ. تو آپ ذاتی طور پہ سمجھتے کہ ISI ملوث نہیں نظر آئی؟ نہیں، میرے پاس کوئی ایسی براہ راست ایویڈنس نہیں تھی کہ جس سے میں کسی کے بارے میں کہہ سکوں کہ کون ملوث تھا، لیکن اس میں جو بھی انفرنسز ہیں وہ واقعاتی طور پہ انسان ڈرا کر سکتا ہے. تو آپ یہ سمجھتے کہ فیض آباد کا جو دھرنا تھا اس میں جو فیض حمید صاحب ہیں وہ انہوں نے تو ایک سرکاری نوکری کی، بیسکلی ان کا قصور کوئی نہیں تھا؟ دیکھیے میں نے آپ کو یہ کہا نا کہ جو فیض آباد کا دھرنا ہے واقعاتی طور پہ جب میں پیچھے دیکھتا ہوں تو یہ مجھے اسی آپریشن کا حصہ نظر آتا ہے جس کا مقصد نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کی حکومت کو نکال کر PTI کی حکومت کو ملک میں آپریشن وہ کون کر رہا تھا؟ یہ تو اب تحقیق کمیشن کا کام ہے کہ اس تک لیکن وزیر داخلہ رہے ہیں آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اس آپریشن چلانے والوں کا پتہ نہیں؟ ہمارے پاس تو جو معلومات آتی ہیں اس میں کوئی ایویڈنس ایسی تو نہیں ہوتی کہ جس میں آپ انفارمیشن، جب تک کہ کوئی ایجنسی آپ تک یہ انفارمیشن نہ لے کر آئے، وزیر داخلہ لیکن آپ جو انفرنسز ہیں واقعات کی بنیاد پہ اخذ کرتے ہیں نا، اور وہ جب تک فیکچول آپ کے علم میں کوئی چیز نہ آئے آپ اس پہ کوئی قطعی بات تو نہیں کر سکتے. ایسا نہیں لگ رہا کہ آپ ذمہ داروں کا نام لینے سے اوائڈ کر رہے ہیں یا شاید آپ کا آگے پولیٹیکل کیریئر ہے؟ جب یہ ایک تحقیقات ہو رہی ہیں تو اس وقت میں کوئی اس چیز کو نہیں کہہ سکتا یا اس پہ کوئی رائے نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن ہے، یہ اس کا کام ہے، وہ ہم سب سے ایویڈنس لے گا اور اس کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچے.